روشنی دینے میں، دن اور رات آنے میں اللہ کے امر کے محتاج ہیں۔ اللہ جل شانہ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو بنانے کے بعد ارشاد فرمائے ائتیا طوعا او کرہا، تم دونوں فرما برداری اختیار کرو خوشی خوشی یا جبرن، طوعا او کرہا۔ تو یعنی انسان خوشی سے کوئی کام کرے اور کرہ ناگواری سے نہ چاہتے ہوئے کرے۔ تو اللہ رب العزت نے آسمانوں سے اور زمینوں سے ارشاد فرمایا کہ تم اب فرما برداری اختیار کرو، وہ خوشی سے کرو یا پھر ناگواری سے زبردستی۔ قالتا اتینا طائعین، آسمان اور زمین کہنے لگے کہ ہم خوشی خوشی فرما برداری کو اختیار کرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج روزانہ اللہ رب العزت کے عرش کو سجدہ کر کے اور پھر اللہ سے اجازت چاہتا ہے کہ میں آگے چلوں یا واپس ہوں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ تو آگے جا، تو سورج آگے چلتا ہے اپنے مدار میں، اور جس دن اللہ جل شانہ فرمائیں کہ نہیں واپس ہو جا، تو اس دن یہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، آگے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو یہ واپس جب ہوگا تو مغرب سے طلوع ہوگا، وہ قیامت ہوگی۔ کل کائنات میں اور اربها کھرب مخلوقات میں اللہ نے مکلف انسانوں اور جنات کو بنایا، فرشتوں کو بھی مکلف نہیں بنایا، مکلف نہیں ہے، ان کے ساتھ تکلیف کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جس طور پر ان کو پیدا کیا ہے وہ اسی طور پر لگے ہوئے ہیں۔ ایک دن چاند نے انکار نہیں کیا، سورج نے انکار نہیں کیا، آسمان نے، دن نے، رات نے، اندھیرے نے، اجالے نے، سمندر نے، کسی بھی مخلوق نے اللہ کی فرما برداری اور اطاعت سے ایک پل کے لیے، ایک لمحے کے لیے اللہ پاک کی نافرمانی، وہ اس اطاعت میں اور فرما برداری میں یکساں طور پر لگیں۔ حکم جن اور انس کو ہے، اور یہ دونوں اللہ جل شانہ کی نافرمانی اختیار کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اللہ جل شانہ کو ان ساری مخلوقات میں انسان سے زیادہ محبت ہے، اور اس کو سب پر شرف بخشا ہے۔ سب نبی اس میں آئے ہیں، کتابیں اس میں ہیں، رسول اس میں ہیں، اور اسی انسان کو مسجود ملائک بھی بنایا۔ جنت اس کی نعمتیں، لذائذ اس کے لیے پیدا کیے۔ فرشتے لذت سے واقف ہی نہیں ہیں، ذائقے سے واقف ہی نہیں ہیں۔ تو ساری محبتیں اللہ پاک کی وہ ان مخلوقات میں سب سے زیادہ اس انسان کے ساتھ ہیں، اور اس انسان کو اللہ نے سب سے زیادہ نوازا ہے۔ جنت سے لے کر جنت تک جانے میں اس مخلوقات میں انسانوں کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے جو مراحل طے فرمائے ہیں، اس میں انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات ہیں، ان کا آنا ہے، کتابوں کا ہے، اس پر آپ غور کرتے جائیں۔ تاریخ بنی نوع انسانی
وہ ایک عجیب تاریخ ہے. کہ اس کے بسا اوقات ایک عمل پر آسمان اور زمین رشک کرتے ہیں، ایک سجدے پر 7 آسمان اور زمین رشک کرتے ہیں. 7 کے انتقال پر عرش الہی کام ہو جاتا ہے. اس کے رات کے کیے ہوئے عمل پر آسمان پہ اس کے تذکرے ہوتے ہیں. اور اس کی قوت کیا اور طاقت کیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں نے ایک دفعہ اللہ جل شانہ سے یہ پوچھا کہ اللہ تو نے مخلوقات میں سب سے زیادہ سخت کس چیز کو بنایا؟ سب سے زیادہ سخت کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پہاڑ ہیں. اللہ پہاڑ سے زیادہ سخت کس چیز کو بنایا؟ لوہے کو. لوہے سے زیادہ سخت کس چیز کو بنایا؟ آگ کو. لوہا پہاڑ کو کاٹ دیتا ہے، سخت ہے، اور آگ لوہے کو پگھلا دیتی ہے، سخت ہے. اللہ آگ سے زیادہ بہادر طاقتور کیا چیز ہے، سخت کیا چیز ہے؟ اللہ رب نے فرمایا کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. اللہ پانی سے بھی زیادہ طاقتور. فرمایا کہ ہوا ہے، وہ پانی کو اڑا دیتا ہے. یا اللہ ہوا سے زیادہ طاقتور اور سخت چیز کیا ہے؟ فرمایا کہ مومن کا وہ عمل، وہ صدقہ کہ جو اس نے دائیں ہاتھ سے کیا ہو اور بائیں کو خبر نہ ہو، اس سے بھی زیادہ طاقت والا ہے. اس سے بھی زیادہ طاقت والا. یہ وہ قوت اور طاقت اس کو بخشی ہے کہ فرشتے اس کے سامنے ہیچیں. مومن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں واپس آئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بلال کیا کرتے ہو؟ کون سا ایسا عمل ہے کہ میں نے اپنے سے آگے جنت میں تمہارے پاؤں کی آہٹ کو سنا؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، اور کوئی عمل تو نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں وضو کرتا ہوں اور 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں. آپ نے فرمایا ہاں یہی ہے، ہاں یہی ہے، ہاں یہی ہے. آپ تشریف فرمائے، صحابہ کا مجمع ہے. اتنے میں ایک صحابی آئے اور ان کے اعضاء سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، یعنی وضو کر کے آ رہے تھے. آپ نے ارشاد فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا. تم میں سے کسی کو یہ بات خوش کرتی ہو کہ وہ جنتی دیکھے تو دیکھو یہ آدمی ہے. دوسرے دن پھر ایسے ہی مجلس تھی اور اسی طرح وہ صحابی وضو کر کے آ رہے اور ان کے اعضاء سے وضو کا پانی ٹپک رہا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دوبارہ یہ ارشاد فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا. جس کو یہ بات خوش کرتی ہو کہ وہ جنتی دیکھے تو یہ آدمی ہے. صحابہ نے دیکھا. تیسرے دن پھر اللہ کی شان اسی طرح حضور تشریف فرمائے اور اسی طرح یہ صحابی پھر آئے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر
یہ بات ارشاد فرمائی من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، جس کو یہ بات خوش کرتی ہو کہ جنتی دیکھے تو وہ یہ. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت چھوٹے تھے، بچپنا تھا، لیکن ان حضرات کے ہاں شوق، ان حضرات کے ہاں شوق، ان کی گٹی میں یہ جذبہ تھا کہ کیسے اللہ کو پا سکتے ہیں، اس کو راضی کر سکتے ہیں. تو یہ ان صاحب کے پیچھے پیچھے لگ کر ان کے گھر تک پہنچ گئے. تو جب گھر میں وہ داخل ہونے لگے دیکھا پیچھے وہ کھڑے، تو پوچھا بیٹا کیسے؟ کہا کہ گھر میں کچھ مسئلہ ہے اور جی چاہتا ہوں کہ میں اگر آپ اجازت دیں آپ کے ساتھ رہوں. کوئی بات نہیں، آ جاؤ بیٹا. تو 3 دن لگاتار وہ ان کے ساتھ رہے، اور یہ عرب میں بھی تھا اور ویسے بھی شرعی حکم بھی ہے کہ 3 دن مہمان نوازی ہوتی ہے. 3 دن تک میزبان مہمان سے نہیں پوچھ سکتا کہ کیا بات ہے، کہاں سے ہو، کیا کرتے ہو، اور 3 دن اس کا حق ہے کہ بغیر بتائے وہ کھائے پیے. 3 دن کے بعد میزبان کو حق ہے کہ پوچھے اور اس کو گھر سے نکال دے کہ جا بھائی. 3 دن اس کا حق ہے، زبردستی کھا سکتا ہے. خیر وہ 3 دن گزرنے کے بعد خود ہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ چاچا گھر میں کوئی ایسے وات تو نہیں، البتہ یہ تھا کہ میں نے رسالت مآب سرور کونین فخر رسول امام الانبیاء خاتم النبیین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے، زبان مبارک سے یہ کلمات سنے تھے کہ جو جنتی دیکھے تو ایسے دیکھے. تو میرے دل میں یہ لالچ اور یہ داعیہ پیدا ہوا کہ میں جنتی دیکھوں. تو میں صرف اور صرف یہ دیکھنے آیا کہ آپ کرتے کیا ہیں، آپ کرتے کیا ہیں، آپ کا عمل کیا ہے. لیکن میں 3 دن آپ کے ساتھ رہا، میں نے دیکھا کوئی اور خاص عمل تو نہیں ہے، جیسے مسلمان رہتے ہیں آپ ویسے رہ رہے ہیں، جیسے وہ عبادات کرتے ہیں وہ آپ کرتے ہیں، کوئی خاص چیز آپ کی مجھے نظر نہیں آئی. نے کہا ہاں بیٹا بات تو ایسی ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے. جب کچھ قدم چلے تو انہوں نے پیچھے سے آواز دی کہ بیٹا ادھر آؤ. تو یہ واپس آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میرے پاس اور کوئی خاص عمل تو نہیں ہے، کوئی خاص عمل نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ میں روزانہ سوتے وقت تمام مسلمانوں کو دل سے معاف کر دیتا ہوں. یہ ایک عمل ہے. دیکھیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کسی آدمی کے لیے یہ لفظ نکلنا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ سند ہے. میں آپ کو نہیں کہہ سکتا آپ جنتی ہو، فلاں جنتی ہے، لیکن پیغمبر اس کی زبان اطہر سے کسی کے لیے یہ نکل جانا ابو بکر فی الجنہ تو جنتی ہے، عمر فی الجنہ تو جنتی ہے، عثمان فی الجنہ تو جنتی ہے، علی فی الجنہ جنتی ہے، طلحہ فی الجنہ جنتی ہے، سعد بن ابی وقاص جنتی ہے، زبیر فی الجنہ جنتی ہے. عشرہ مبشرہ جن کو دنیا میں اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جنت کی بشارت، ویسے تو سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے جنتی ہیں،
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہ تو کل کے کل ہے، لیکن کسی کو خاص ٹکٹ ملا ہو، کسی کو خاص، جیسے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے دروازوں کا ذکر کیا، روزے دار کے لیے دروازہ ہے، صدقے والے کے لیے دروازہ ہے، جہاد والے کے لیے دروازہ ہے، فلاں عمل کے لیے دروازہ ہے، یہ دروازہ ہے، یہ دروازہ ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے کہ اللہ کے رسول، کیا کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہے کہ جنت کے 8 دروازے اس کو بلائیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اے ابوبکر، وہ تو ہے ابوبکر، کہ جنت کے 8 دروازے تمہیں بلائیں گے۔ تو یہ ایک خاص وہ ہے۔ تو اب وہ عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے یا ان صحابہ نے کیے، تو وہ یہ نہیں ہے کہ بس اسی جگہ دروازہ بند ہو گیا۔ قرآن پاک نے اس چیز کو امت کے لیے اللہ کی مہربانی سے خاص کیا اور فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، والذین اتبعوہم بإحسان، یہ صحابہ، ان کے کردار اور عمل اور گفتار سے اللہ راضی ہوا، ان کے لیے یہ انعامات والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو صحیح معنوں میں سچے دل سے ان کی پیروی کر کے آئیں گے، ان کے لیے بھی یہی وعدہ ہے۔ کل واقعہ جو ہے وہ تقریباً آدھا سے رہ گیا تھا، شاید کہ بہت سارے ساتھی سوچ بھی رہے ہوں گے۔ اللہ جل شانہ کل کائنات اور ساری چیزوں کے اعتبار سے یہ جو ہمیں روزے دیے، یہ جو اعمال دیے، اس میں اللہ پرکھ رہے ہیں۔ یہ میری اور آپ کی آزمائش ہے، دیکھا جا رہا، میں نے کل یہ عرض کیا آذان، یہ دیکھا جا رہا کہ ہم اللہ کے ہیں کسی اور کے ہیں۔ شرک کیا ہے؟ صرف قبر کو سجدہ کرنے کا نام شرک نہیں ہے۔ جہاں اللہ اور غیر دو آ جائیں اور اللہ کو چھوڑ کر غیر کی لے لی جائے تو یہ شرک ہے۔ جہاں اللہ کی چھوڑ کر غیر کی لے لی جائے یہ شرک ہے۔ فرض میں جو اللہ پاک کا امر آ گیا، اس امر میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ عورت کی ذات پر پردہ فرض ہے، عورت اللہ کی نہیں مانتی اور وہ کہتی ہے میرا شوہر نہیں مانتا، ناراض ہوتا ہے، تو یہ اس کا شوہر اس کا معبود ہے، وہ نہیں ہے۔ وہ ہوتا تو یہ اس کی سنتی نا۔ نماز ہے، ایسے ہی حج ہے، زکوٰۃ ہے، دوسرے احکامات ہیں، جن احکامات میں جب اللہ اور اس کا غیر آتا ہے، اس صورت میں اللہ رب العزت کو لینا، یہ اصل ہے۔ تو بہرحال اس واقعے کی طرف آتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں۔ تو کرنے والے اللہ پاک ہیں، کرنے والے۔ تو بادشاہ نے اس وزیر کو دیکھا کہ وہ بینا ہو چکا، تو اس سے کہا کہ آپ کو یہ آنکھیں کیسے ہو گئیں، صحیح ہو گئیں، اور یہ کیا ہوا ہے، کہاں سے ہوا؟ اس نے کہا جی وہ بچہ۔ اس نے کہا اس نے کیسے ٹھیک کیا؟ اس نے کہا اس نے نہیں کیا، یہ تو اللہ نے کیا ہے، رب نے کیا ہے۔ کہا میرے سوا بھی کوئی اللہ اور رب ہے؟ تو اس نے کہا آسمانوں کا زمینوں کا بنانے والا۔ جو ایمان کی دعوت اس بچے نے راہب سے سیکھی تھی، اس نے اس وزیر کو بتا دی۔ وزیر نے، بادشاہ نے کہا میرے سوا کوئی رب؟ پکڑ کے اس کو باندھ دیا۔ بچے کو بلایا اور بچے کو کہا کہ تو نے جادو میں اتنا کمال حاصل کر لیا کہ تو کوڑیوں کو صحیح کر رہا، اور اندھوں کو صحیح کر رہا، اور بیماروں کو تندرست کر رہا، لنگڑوں کو صحیح کر رہا۔ اور اس نے کہا جادو وادو نہیں، یہ تو رب ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا کرنے والا ہے۔ جو اس کو مان لیتے اس پر ایمان لے آتا ہے، اس کو اللہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ اس کو شفا دیتا ہے، اللہ کرتا ہے۔ اس نے بادشاہ نے پوچھا کہ کس نے بتایا تمہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ بتانے نہیں لگا، تو اس کو پکڑ کر باندھا، تکلیف دی۔ تو بچے نے راہب کا بتایا، راہب کو بلایا گیا۔ راہب سے جب بات ہوئی تو راہب نے بھی اس کو وہی دعوت دی
وہی سمجھا ہے کہ دیکھو آسمانوں اور زمینوں کا رب، سارے جہان کا رب اللہ ہے، اور وہی کرتا ہے، اس سے ہوتا ہے۔ وہ اپنے اس کرسی کے نشے میں، بات یہیں تک پہنچی تھی کہ جب یہ کرسی ہوتی ہے تو آدمی کی عقل اور فطور کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، وہ فطور میں آ جاتا ہے۔ بڑی تباہ کن چیزیں۔ خیر اس نے فوجیوں کو حکم دیا، راہب کو پکڑا، اس کے سر پہ آرا رکھا اور کہا کہ تو اپنی بات سے باز آ جا، مجھے رب مان۔ اس نے کہا میں نہیں مانتا۔ آرا پھیرا، 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد وزیر کو بلایا اور کہا کہ اپنی بات سے پھر جا، ایمان چھوڑ اور مجھے رب مان۔ اس نے کہا نہیں کر۔ یہ ایمان ایک عجیب چیز ہے، ایمان ایک عجیب چیز ہے۔ اس کے 4 درجے ہیں، اس کے 4 درجے ہیں۔ پہلا انابت ہے، میلان، دل کا رجحان۔ دوسرا درجہ ہدایت ہے، جب انسان اس پہ چلتا ہے، اس ایمان کے مطابق چلنا شروع کرتا ہے۔ تیسرا استقامت ہے، وہ اس پر پھر جم جاتا ہے، اس کو کوئی چیز آگے پیچھے، اب نماز جب ہدایت ہوتی ہے نا اور استقامت آ جاتی ہے تو دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، آدمی نماز نہیں چھوڑتا، داڑھی نہیں چھوڑتا، داڑھی نہیں چھوڑتا، یہ استقامت پر ہوتا ہے۔ اور آخری چیز جو ہوتی ہے وہ ربط القلب ہے۔ کیا ہے؟ انابت، ہدایت، استقامت اور ربط القلب۔ ربط القلب جب ہو جاتا ہے پھر انسان گردن کٹا لیتا ہے، ایمان نہیں چھوڑتا۔ یہ آخری درجہ ہے ربط القلب کا۔ اس میں سیخوں پر چڑھنا، انیوں پر چڑھنا، دار پر چڑھنا، سولی پر چڑھنا، یہ انسان کے لیے سوکھا۔ بٹو جیسا آدمی، بٹو جیسا آدمی، شہید رحمت اللہ علیہ، کہو رحمت اللہ علیہ، کہو رحمت اللہ علیہ۔ میرے رب کی قسم ہے، ہماری زندگی کی ساری عبادتیں اور بٹو کا یہ ایک عمل اس کو جنت میں لے گیا ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ اس نے ختم نبوت کے جس کام پہ اس نے مہر ثبت کی ہے نا، معمولی چیز نہیں ہے، اور کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میں اپنی موت کے اوپر پروانے پر دستخط کر رہا ہوں، یہ کہا اس نے۔ اور جیل میں بھی جب اسے کہا، اس نے کہا میری زندگی کی ایک نیکی ہے، میرے پاس کچھ نہیں، واللہ العظیم، واللہ العظیم، یہ بہت بڑی بات ہے۔ غازی علم الدین شہید، اس کو جناح نے کہا، جس وقت یہ وکیل تھے ان کے، کہ تو یہ کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں جذبات میں جوش میں آگے مجھے پتہ نہیں چلا۔ اس نے کہا پہلے پتہ نہیں تھا، اب تو پتہ چلا ہے، اب تو کیا کہتے ہو، میں اپنی بات سے پہ چاہوں، یہ تو نیکی کی ہے، اس پہ تو جان چلی جائے، یہ نیکی، اس کا انکار کر دوں، میرے پاس ہے کیا؟ اور اس کے بعد جو اس نے بات کی، کتنی بڑی بات تھی۔ اس نے کہا اللہ کی قسم، جب سے میں جیل میں آیا ہوں کوئی رات ایسی نہیں گزرتی تھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ ہوتی ہو۔ اور اس کے جو پہرے دار ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اس کو باتیں کرتے ہوئے دیکھتے تھے، اور جو ایک خاص کیفیت ہوتی، اس کے بعد جب اس کے کمرے کے پاس سے گزرتے تھے تو خوشبوئیں آتی تھی۔ یہ ربط القلب ہوتا ہے، ربط القلب، ربط القلب۔ ایمان اس درجے تک راسخ ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے لیے ان چیزوں کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ مار کھا رہے نا، مار کھا رہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ بلال آہستہ سے اللہ اللہ کہو نا، یہ تمہیں اذیت دیتے ہیں، زور سے نہیں کہو اللہ احد اللہ احد، آہستہ کہو۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اے ابوبکر افسوس، یہ بات آپ کہہ رہے ہو، مجھے رب کی قسم ہے جب یہ مجھے مارتے ہیں اور میں اللہ کہتا ہوں، اللہ سامنے ہوتا ہے، اللہ پھر مار میں مزہ آتا ہے، پھر جان دینے میں مزہ آتا ہے۔ یہ جو ہمیں سجدوں میں مزہ نہیں آتا نا، یہ تو اپنی اندر کی خامیاں گند ہیں، ہمیں اللہ کی سنائی نہیں دیتی۔
ہمیں اللہ کی سنائی نہیں دیتی. نماز میں، ذکر میں، دعا میں لذتوں کا نہ ہونا یہ اپنے ایمان کی کمزوری ہے. ہمیں اس کا احساس ادراک ہونا چاہیے. یہ وہ حقیقتیں ہیں. تو بہرحال وہ بادشاہ نے وزیر کے اوپر محنت کی کہ وہ پھر جائے، وہ بھی نہیں مانا تو سر پہ آرا رکھا، 2 ٹکڑے کر دیے. اس کے بعد بچے کے متعلق اس نے کہا کہ فوج کا ایک دستہ بلایا اور کہا کہ اس کو لے جاؤ اور پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا اور وہاں اس سے کہو اگر یہ اپنی بات سے پھر جاتا ہے تو واپس لے آؤ، نہیں تو پہاڑ کی چوٹی سے گراؤ تاکہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. جب وہ اس کو لے کر وہ فوجی دستہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا، اس بچے نے کہا اللہم اکفینیہم بما شئت، اللہم اکفینیہم بما شئت، اے اللہ جیسے تو چاہتا ہے مجھے ان سے چھوڑا. تو پہاڑ ہلا، وہ دستہ گر گیا اور یہ بچ کے واپس آ گیا. تو اللہ کی آیت میں ہے نا، زمین کو حکم دے تو قارون کو دسا دے، زمین کو حکم دے تو سراقہ کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دس جائیں. وہی زمین ہے جس پر حضور بھی اور ابوبکر بھی اپنی سواری کے ساتھ جا رہے ہیں، اور وہی زمین ہے جو سراقہ کو دنسا دے. 1 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ. قارون تو موسیٰ علیہ السلام کی منت سماجت کرتا رہا، اور موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے تو میری بڑی نقلیں کرتا تھا، چت تیری ایسی کی تیسی، اب تو دیکھ، اب تو دیکھ، اب تو مزے کر. وہ تو بہت دکھی تھے اور وہ جلتا چلا گیا، چلتا چلا گیا، چلتا چلا گیا. جب وہ بالکل زمین کے اندر چلا گیا اور قیامت تک یہ دنستا رہے گا، تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ یہ بات بڑی عجیب ہے، ہاں آئے ہائے یہ بڑی آس ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. عجیب ہے. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ مجھے میری عزت کی قسم ہے، یہ جھوٹے منہ مجھے ایک دفعہ کہہ دیتا میں اس کو نہیں غر کرتا، بچا دیتا. یہ تجھ سے مانگتا رہا اور تجھے اس کے اوپر ترس نہیں آیا، یہ مجھے ایک دفعہ کہتا، ایک دفعہ. بات ہے نا حدیث میں کہ ایک آدمی صنم 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 کہہ رہا، مسلمانوں نے پکڑا اس کو مار رہے تھے، اور وہ صنم صنم کہتے ہوئے غلطی سے سمد کہہ گیا، یا سمد یا سمد، یا صنم یا صنم یا صنم، غلطی سے یا سمد کہا. اللہ رب العزت نے فرشتوں نے کہا فوراً بچاؤ. فرشتوں نے کہا کہ اللہ غلطی سے کہا ہے، اس نے جان کر نہیں کہا کہ غلطی سے ہی کہا ہے نا تو میرا نام لیا ہے. ساری زندگی اگر میرے ساتھ دوسرے کو شریک کیا، اس نے اس کا کچھ نہیں کیا، اور غلطی سے مجھے پکارا میں بھی نہ کروں تو میرے اور اس کے غیر میں کیا فرق ہوگا. بچایا. جب بچایا تو بڑا حیران ہوا کہ 1 مرتبہ پکارنے پر بچایا ہے، 1 مرتبہ. تو اگر زندگی بھر کہیں حضور طریقہ سکھا رہے تھے کہ استنجا اور جو ہے وہ قضائے حاجت کس طرح کی جائے، کس طرح بیٹھا جائے. ایک یہودی کھڑا سن رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ اس طرح بیٹھو، یہ طریقہ ہے، ہاتھ یہاں رکھو، یہ کرو یہ کرو. تو یہودی سن رہا تھا اور اس نے کہا کہ آزمانا چاہیے اس پیغمبر کی اس بات میں حکمت کیا ہے، یہ جو اس طرح بیٹھنے کا کہہ رہے ہیں. تو پیغمبر تو ایسی کوئی، اگر یہ پیغمبر ہے تو اس میں لازمی کوئی حکمت ہوگی، کوئی راز ہوگا، کوئی خیر ہوگی. خیر کے بغیر نبی کوئی بات نہیں کرتا. تو وہ جب قضاء حاجت کے لیے جنگل میں گیا، پہلے تو یہ لیٹرین وغیرہ نہیں ہوتی تھی، لوگ جنگل میں جاتے تھے، جنگل میں جا کے بیٹھتے. وہ جنگل میں گیا، بیٹھا، اور اس طرح ہی بیٹھا جیسے حضور نے بتایا تھا، بالکل اسی طریقے کو اختیار کر کے اس نے ہاتھ رکھا. تو یہ پرانے زمانے میں جو عربوں کا دستور تھا، اور یہ کسی دشمن کو قابو کرتے تھے تو یہ پھندا ڈالتے تھے، پھندا رسی کا، اس کے آگے ایک حلقہ بنا ہوتا تھا، اور دور سے پھینکتے تھے اور وہ پھندا انسان کے اندر چلا جاتا، رسی تو یہ کھینچتے تو آدمی بند جاتا تھا. جب وہ بند جاتا تو پھر قابو کر لیتے، پھر اس کو لے جاتے یا قتل کرتے یا پھر جو بھی اس کے ساتھ کرتے.
تو یہ اونٹ بیٹھا ہوا تھا, اس کا دشمن طاق میں تھا. تو اس نے جب دیکھا کہ یہ بیٹھا ہے تو اس نے وہ پھندا پھینکا, وہ پھندے کی رسی آ کر یہاں لگی, جب اس نے کھینچی تو رسی سیدھی اوپر نکل گئی. بجائے اس کو بند کرنے کے وہ رسی ایسی گھسک کر اوپر نکل گئی. جیسے نکلی خیر یہ تو وہاں سے بھاگ گیا. بھاگا اور بھاگ کے یہ سوچنے لگا کہ استنجا پر بیٹھنے پر نبی کا طریقہ میں نے اختیار کیا اور میری زندگی بچ گئی, دشمن سے مجھے اللہ نے بچایا, تو نبی کی زندگی اختیار کرنے میں کتنی خیر ہوگی. وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا. تو ایسا ہی ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں, شک نہیں کہ اللہ کے اوامر اور نبی کے طریقے میں کامیابی ہے. دونوں جہان کی خیریں ہیں, نفع ہے. تو بہرحال اس بچے نے یہ دعا مانگی, اللہم اکفنیہم بما شئت. اب اللہ پاک نے وہ سارے گرا دیے اور یہ چلتا ہوا درمیان میں آ گیا. بچہ نے پوچھا وہ کہاں گیا؟ اس نے کہا میرے مولا نے اس کو نمٹا دیا. ایک اور فوجی دستے کو بلایا. اب یہ بیچارے معمور ہوتے ہیں, ان کو تو کوئی وہ ہوتا نہیں ہے. ان کو پکڑا کے کہا اس کو باندھو, لے جاؤ اور بیچ سمندر میں لے جا کر اس کو پھینک دینا اگر یہ نہیں مانے. وہ لے کے اس کو سمندر کے بیچ میں گئے. جب بیچ میں پہنچے تو اس نے پھر یہ کہا اللہم اکفنی بما شئت, اے اللہ جیسے تو چاہتا ہے ان سے میری جان چھوڑا, ان کو نمٹا. تو لہر وغیرہ آئی اور وہ کشتی سے اللہ نے وہ اس کا جو فوجی دستہ تھا وہ ہڑپ کر لیا اور یہ باقی واپس آ گیا واپس. جب وہ واپس آیا تو بادشاہ نے کہا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ اللہ نے میرے نمٹا دیا ان کو. اب وہ بڑا سٹ پٹایا کہ میں کیا کروں. اس بچے نے کہا دیکھو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں مر جاؤں اور مجھ سے تمہاری جان چھوٹے, اور کوئی راستہ نہیں, ایک راستہ ہے, اور وہ راستہ یہ ہے کہ میرے کمان سے تیر لو اور اس تیر کو کمان پہ اس کی انی پہ چڑھاؤ, اور چڑھانے کے بعد یہ کہو کہ اس لڑکے کے رب کے نام سے تیر مارتے ہیں, بسم رب ھذا الغلام, بسم رب ھذا الغلام, اس بچے کے رب کے نام سے یہ تیر چلاتے ہیں. اس تیر سے میں مر سکتا ہوں اور کسی چیز سے نہیں مرتا. اور یہ کسی میدان میں لوگوں کو جمع کرو اور وہاں پر یہ چیز کرو تو تب یہ ہوگا. اب عقل تو ہوتی نہیں ہے نا, اس کا مقصود یہ تھا کہ یہ زندہ رہے گا, لوگ اس کے پیچھے چلیں گے. عجیب معاملہ ہے. بات یہ کہ حضور نے سب سے یہ کہا کہ ہم کسی سے کچھ نہیں کہتے. صحابہ نے بھی فرمایا کہ ہم کسی سے کچھ نہیں مطالبہ کرتے, جو جہاں ہے وہ اپنے اس پہ خوش رہے, صرف کلمہ پڑھے, اللہ کی بات مان لے. ہم نہ کسی سے ملک چھینتے ہیں, نہ مال چھینتے ہیں, نہ کسی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں. یہ سمجھ نہیں آئی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مقوقس کے پاس گیا, جو یہ عیسائیوں کے بڑے تھے, تو وہ حضور کی حقانیت کو سمجھ گیا. بخاری شریف میں ہے کہ اس نے وہ سب کو, پادریوں وادریوں کو سب کو جمع کیا, ان کا بادشاہ وہ تھا, اور سب کے پوپوں کو سب کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد دربار بھر گیا, اس کے ایوان میں سب کچھ تھے. اس نے ان کو 3 دن سمجھایا, ترغیب دی اور کہا کہ یہ دیکھو یہ ماننے میں خیر ہے. اب وہ اس کے خلاف بھڑک اٹھے اور بغاوت کر دی. دروازے اس نے بند کیے ہوئے تھے پکے طریقے سے, کوئی بھاگنے نہ پائے. جب یہ دیکھا کہ یہ نہیں مان رہے اور یہ مجھے بھی قتل کر دیں گے, اس نے کہا میں تو تمہیں پرکھ رہا تھا کہ تم لوگ کچے ہو پکے ہو, ارے میں نہیں مانتا. حضور فرماتے ہیں پھسل گیا, کاش کہ یہ مان جاتا, اس کا کچھ نہ بگڑتا. خیر, تو یہ اگر وہ بادشاہ کے اندر عقل ہوتی نا, تو وہ بجائے وہ جو جادو کے الٹے سیدھے کام تھے, یہ رب پہ ہی مان لے تو اس کی بادشاہ تھوڑی جانی تھی. لیکن عقل کوئی چیز ہوتی ہے نا. اور بھائی الٹے ہاتھ سے پیا پانی پیو, وہ بھی پیٹ میں جا رہا ہے, سیدھے ہاتھ سے پیو, یہ بھی پیٹ میں جا رہا ہے. یہ پیو گے نقصان ہے, یہ پیو فائدہ ہے. اب کوئی آپ سے یہ کہے کہ بھائی یہ سیدھے ہاتھ سے پانی پینے میں فائدہ ہے, اور آپ یہ کہو کہ نہیں یہ طریقہ آ گیا تو میری کرسی چلی جائے گی, یہی طریقہ ٹھیک ہے جو میں نے کہا. یہ عقل کا فطور ہے. فرعون سے کوئی خدا
اللہ پاک اس کی حکومت تو نہیں چھین رہے تھے، نمرود سے اللہ پاک اس کی حکومت تو نہیں چھین رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کوئی اس کے لیے حکومت کے بھوکے کے تو نہیں تھے، نہ وہ حکومت کا مطالبہ تھا، لیکن عقل کا فطور یہ آج بھی ہے، عقل کا فطور ہے۔ احکامات الہیہ سے ٹکرانا، اپنی منمانیاں کرنا، یہ عقل کا فطور ہے۔ تو اس نے ایسے ہی کیا، اس نے سارے کے سارے خلقت کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اس بچے کو جو ہے وہ باندھا، اور تیر جو ہے وہ لے کے اس نے یہ کہہ کر اس بچے کے اوپر پھینکا، وہ اس کی کن پٹی پر لگا تیر، اور اس بچے نے اپنا ہاتھ وہاں رکھا اور وہ شہید ہو گیا۔ اس کے شہید ہوتے ہی پورا کا پورا جتنا وہ میدان بھرا ہوا تھا لوگوں کا، سب نے کہا آمنا برب ھذا الغلام، ہم اس بچے کے رب پہ ایمان لے آئے۔ وہ تدبیر الٹ گئی، اور اس کے جو حواری تھے انہوں نے کہا یہ جو تیرے ساتھ تو وہ ہو گیا جو تو نہیں چاہتا تھا۔ تو اس کے بعد اس نے خندقیں کھودوا کر کہا کہ اس میں آگ جلاؤ، اور جو نہ مانے تو اس کو اس آگ میں ڈالتے جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اس ایک پل کے ایمان والے تھے، وہ آگ میں کودنا اور جل جانا کو پسند کرتے تھے، ایمان سے نہیں پھرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک عورت آئی اور بڑے عرصے کے بعد اس کے ہاں اولاد ہوئی تھی، اور بڑی منتوں اور رونے دھونے کے بعد اس کی اولاد ہوئی تھی۔ وہ عورت اپنی ذات سے نہیں، اپنے بچے کی وجہ سے ہچکچائی، وہ تردد میں پڑی، بچہ ماں کی گود میں بول پڑا کہ ماں ذرا بھی پریشان نہ ہو، تو حق پر ہے، انک علی الحق، تو حق پر ہے، چھلانگ لگا دے، آگ میں کود جا۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں مختصراً اللہ پاک نے ذکر کیا ہے۔ اصحاب الاخدود والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے، آپ کی دنیا میں آنے سے 70 سال پہلے ہوا، لیکن جس دور میں بھی گزرا ایک ظالم بادشاہ تھا اور کافر تھا، اور اس نے یہ حرکت کی تھی، اور اس کو اللہ رب العزت نے یہ ذکر کیا۔ حدیث میں تفصیل آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلاً، اب حدیث جو ہے وہ قرآن کی تشریح ہے، قرآن بغیر حدیث کے سمجھ میں نہیں آئے گا، اور حدیث بھی بغیر قرآن کے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ دونوں لازم ملزوم ہے، صرف قرآن بھی کافی نہیں اور صرف حدیث بھی نہیں۔ اور پھر حدیث کی روح پر عمل کرنے کے لیے فقہ ہے، حضرات فقہائے کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محنتیں ہیں، انہوں نے ان احکامات کے اعتبار سے چھان کر ہمیں بتایا کہ کس طریقے سے اس قرآن اور حدیث کی روح پر عمل کیا جا سکتا ہے، اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے۔ آج کی اس مجلس کے اندر جو عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، اللہ پاک راضی ہوگا، راضی ہونے کے لیے اللہ کو ماننا ہے، اور جیسے کہ اللہ کو ماننا چاہیے اس طور پر اللہ کو ماننا۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامی اقرارا باللسان و تصدیقا بالقلب۔ یہ ایک یعنی ضروری اور لازمہ ایمان مجمل کے اعتبار سے اللہ کو ویسے ماننا جیسے کہ اللہ کو ماننا چاہیے، اس کی تمام صفات کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے، باسمائی و صفاتی وقبلت جمیع احکامی، یہ کہنا بھی کہ اللہ تیرے تمام حکموں کو مانتا ہوں، قبول کرتا ہوں، تو نے جو ارشاد فرمایا، اقرارا باللسان و تصدیقا بالقلب، زبان سے اقرار کرتا ہوں، دل سے اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے اوامر کے ساتھ ساتھ مخلوق جو جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے ان سب کی رعایت، اور حقوق اللہ میں اگر کمی بیشی ہو جاتی ہے وہ حقوق معاف ہوتے ہیں اللہ سے توبہ اور استغفار پر، اور مخلوق کے جو حقوق ہم سے اگر پامال ہوئے ہیں ان میں سے جو ادا ہو سکتے ہیں ان کی ادائیگی کی کوشش کرنا لازم ہے۔ کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو اس سے معافی مانگنا ضروری ہے، صرف توبہ سے معاف نہیں ہوگا۔ کسی کا مال کھایا ہے وہ دینے سے
اس کو ادا کرنے سے یا اس کو معاف کرانے سے معاف ہوگا، وہ توبہ سے معاف نہیں ہوگا۔ کسی کی بے عزتی کی ہے، اس کا دل دکھایا ہے، تو وہ اس سے معافی مانگنے سے ہوگا۔ وہ اس وقت تک اللہ معاف نہیں کریں گے جب تک کہ آپ اس کو حل نہیں کریں گے۔ اگر وہ آپ کے بس میں نہیں ہے، وہ بندہ دنیا سے چلا گیا ہے، اس کے لیے صدقہ کرنا، اس کے لیے استغفار کرنا، اس کے لیے اللہ پاک سے دعائیں کرنا، تاکہ اللہ اس کو تمہاری ان نیکیوں سے راضی کر کے تمہیں اس سے بری الذمہ کر دے۔ ایک آدمی کا مال کا ہے، اب وہ دنیا میں نہیں ہے یا آپ کے دسترس سے باہر ہے، اور آپ بھی چاہتے ہو میں اس سے بری الذمہ ہو جاؤں، تو علماء فرماتے ہیں کہ اتنی رقم کو صدقہ کر کے اس کا ثواب اس کو بخش کے، اور اللہ سے یہ کہنا کہ اللہ میں اس میں بے بس ہوں اور مجھے تو اس سے بری الذمہ فرما۔ تو ان دونوں سے انسان جب بری الذمہ ہوگا، اس کی عبادات اور دعائیں قبول ہوں گی، اللہ اس کو معاف کر دے گا، اس سے صلح ہو جائے گی۔ اور دیکھیں، حقوق اللہ سے بھی زیادہ جو مواخذہ ہے اور جو رکاوٹ ہے وہ حقوق العباد ہیں۔ حقوق العباد ہیں، اللہ جلدی راضی ہو جائے گا، لیکن معاملہ جو حقوق العباد کا ہے، بندوں کے حقوق کا، اس حقوق میں یعنی جب تک کہ معاملہ صاف نہیں ہوتا، حجاب نہیں ہٹتا، آپ کی دعائیں یہ رکی ہوئی ہیں، عبادت رکی ہوئی ہے، ہر چیز رکی ہوئی ہے، اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ کے بندوں کے دلوں کو خوش رکھنا جہاں تک ممکن ہو سکے، جو آپ کے بس میں ہے۔ شرعی طور پر اگر کوئی قباحت نہیں ہے، دنیاوی اعتبار سے علائق کو دور کرنا ضروری ہے، اور یہ بندے اور رب کے درمیان رکاوٹ ہوتی ہے۔ ماں باپ کو ستا کے انسان کہے کہ میں جنت چلا جاؤں، کیسے ہو سکتا ہے؟ ماں باپ کو تکلیف دے کر کوئی کہے کہ میری دعائیں قبول ہو جائیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ میری دنیا بن جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ پڑوسی کو ستا کر تکلیف دے کر، آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صاف فرماتے ہیں، المؤمن من امنہ الناس، لوگ، مسلمان نہیں فرمایا، لوگ اس سے مامون ہوں، اس کے شر سے، اس کی ایذا سے مامون ہوں، وہ مومن ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ کی ایذا سے محفوظ ہوں۔ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جو اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا پڑوسی اس کی ایذا سے محفوظ نہ ہو۔ حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، صلہ رحمی کا حق ہے، ان حقوق کی وجہ سے انسان کا مواخذہ ہے۔ ہم عموماً یہ کہتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی، برکت نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا مال میں برکت چاہتے ہو نا، تو آپ صلہ رحمی کرو، برکت ہوگی۔ آپ رشتہ داروں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، آپ اس کا پھل دیکھو گے زندگی میں، اور اس میں برکت چاہتے ہو، ماں باپ کی خدمت اور ان کا ادب کرو، بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں پر رحم کرو، شفقت کرو، علماء کی قدر کرو۔ زندگی کے اندر کی تبدیلی یہ بالکل واضح ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور یہ مبارک شب کے اعتبار سے، اور ان آخری لمحات اور گھڑیوں میں، ان شب و روز کے اندر دل کی ایک چاہ ہو، دل کی ایک آرزو ہو، تمنا ہو، دل کے اندر کی آواز ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور میں اس رمضان کے گزرنے سے پہلے اپنی مغفرت اور اپنے اللہ سے اپنا معاملہ صاف کر دوں۔ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ ہاں،
ایک بھوک جس کو کہتے ہیں نا، پیاس، یہ وہ کیفیت بننی چاہیے ہماری کہ اس رمضان کے گزرنے سے پہلے معاملے کو صاف کرنا. اس لیے ہے بڑے خطرے کی بات. رات بھی میں نے قذافی ٹاؤن میں یہ بات کہی کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم بھوکیں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم ننگے ہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بیماری سے مر جائیں گے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم پہ کوئی وہ کر لے گا. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر. خطرہ ڈر یہ ہے کہ ایمان کے بغیر مر گئے تو کیا ہوگا. رمضان گزرا اور مغفرت کا فیصلہ نہیں کرایا، ہلاکت تباہی میں کوئی شک ہے؟ کون کہہ رہا؟ جبرائیل کہہ رہے ہلاک و تباہ و برباد جو رمضان گزر جائے اس کی مغفرت نہ ہو اور اس پر رحمت للعالمین سرور کونین فرمائیں کہ آمین، اس کی تباہی میں شک ہے؟ یہ تباہی تھوڑی ہے کہ ہمیں کھانے کو نہیں ملا، نوکری نہیں. او بھائی وہ تو اللہ کریں گے، اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے. جب تک آپ کی جان ہے، روح ہے، سانس لے رہے، آپ کو ملے گا. کھانے کو ہو نہیں سکتا، آپ کو موت نہیں آئے گی. لیکن اگر رمضان گزر گیا اور معاملہ صاف نہیں ہوا تو ہلاکت و تباہی میں کوئی شک ہے؟ اس بات کی فکر، اس کو سوچنا. تو امید تو یہ ہے کہ اس شب میں عبادات کی ہوں گی اور کوشش بھی کی ہوگی، اور اگر کمی بیشی ہے بھی تو تب یہ درخواست ہے کہ کل جمعے کی رات ہے نا، آج تو بدھ تھا، کل جمعے کی شب ہے نا، تو کل بھی بہت قیمتی رات ہے، کل بھی بہت قیمتی رات ہے، اور پھر عید کی رات بھی بہت قیمتی ہے. تو ان باقی راتوں میں روزانہ ہو سکے تو بہت اچھا ہے، نہیں تو کل جمعے کی رات تو لازماً ہم جو ہے وہ صلاۃ تسبیح پڑھ لیں، صلاۃ تسبیح کا اہتمام کر لیں. اس کے دو طریقے ہیں، جس پہ بھی عمل کر لیا جائے تو بہتر ہے. البتہ یہ کہ سہولت کے لیے جیسے نماز عام طور پر ہے اس طور پر اگر اس کو پڑھ لیا جائے کہ تکبیر کہی اور ثنا کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پھر سورہ فاتحہ سورت کے بعد 10 دفعہ، سورہ فاتحہ پڑھی، سورت پڑھی، رکوع سے پہلے 10 دفعہ، 15 اور 10 کتنے ہو گئے؟ 25. رکوع میں 10 دفعہ اور رکوع سے اٹھ کر قومے میں 10 دفعہ اور پھر سجدے میں 10 دفعہ اور پھر سجدے سے اٹھ کر جلسے میں 10 دفعہ اور پھر دوسرے میں 10 دفعہ، دوسرے سجدے میں 10 دفعہ، 75 فی رکعت 75 مرتبہ یہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. دوسری رکعت میں بھی اس طرح، تیسری رکعت میں بھی اس طرح، چوتھی رکعت میں بھی اس طرح، 4 رکعت اس طور پر پڑھے کہ کل 300 دفعہ میں یہ کلمہ اس نماز کے اندر ان جگہوں پر پڑھ لیا جائے. یہ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے چچا کو سکھائی تھی، اور آپ سے حضور نے فرمایا تھا کہ چچا جان روز ہو سکے تو روز اس کا اہتمام کرو، روز نہ ہو تو ہفتے میں ایک دفعہ اس کے اہتمام کرو، ہفتے میں نہ ہو تو 15 دن میں اہتمام، 15 دن میں نہیں تو مہینے میں اس کا اہتمام، مہینے میں نہ ہو تو سال میں کر لو، سال میں نہیں تو زندگی میں ایک دفعہ ضرور یہ نماز پڑھ لو. یہاں تو خیر کمی اس طرح کا ہوتا ہے، اللہ پاک معاف کر دے، کوئی کوشش تو کی جاتی ہے، لیکن جب بھی حرمین شریفین کا سفر ہوتا ہے تو الحمدللہ وہاں ہر جمعے کو اس کا اہتمام کرتا ہوں میں، تو یہ ہر جمعے کو کرنا چاہیے. لیکن کم از کم اس رمضان کے گزرنے سے پہلے حضور نے فرمایا کہ اے میرے چاچا جان جتنے گناہ بھی ہوں گے یہ نماز پڑھ لو، اللہ رب العزت اس کی برکت سے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. یہ بڑی مبارک نماز ہے، بہت بابرکت نماز ہے. تو اگر آج کر لیے تو ٹھیک ہے، نہیں کی اور کر بھی لیے تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، کل بھی کریں، پرسوں بھی ہے، عید کی رات بھی کریں. عید کی رات چونکہ وہ لیلۃ الجائزہ، اس میں خصوصی طور پر انعامات کی بارش ہوتی ہے اور دروازے بڑے کھلے ہوتے ہیں. ان 3 دنوں میں ہم کوشش کر لیں کہ حقوق العباد میں جہاں جہاں کمیاں ہوئی، فون پہ، خط سے یا میسج سے، پیغام سے، کسی بھی طریقے سے اس کا بھی ازالہ کر لیں. اور دوسرا یہ کہ
اس طور پر صلاۃ تسبیح کا اہتمام بھی کر لیں، قرآن پاک کی تلاوت کا بھی، درود شریف کی کثرت کا بھی، جمعے کے دن درود شریف کی کثرت بہت ضروری ہے۔ تو بہرحال اگر ان چیزوں کا اہتمام کر لیں، امید ہے اللہ رب العزت کی ذات عالی سے کہ اللہ پاک انشاءاللہ ہمیں معاف فرما دیں گے، اور نہ صرف اپنی ذات تک کی معافی مقصود ہو بلکہ پوری امت کے اعتبار سے اللہ پاک سے معافی کا اہتمام کرانا ہے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما انت اہلہ، ولک الشکر شکرا کثیرا کما انت اہلہ، ولک المجد ولک الکبریاء کما انت اہلہ، فصل صلاة طیبة مبارکة علی عبدک ورسولک وحبیبک النبی الأمی الہاشمی القریشی المکی المدنی وعلی آلہ وصحبہ وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين كما أنت أهله، وافعل بنا كما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله علانيته وسره، تعلم ما في أنفسنا ولا نعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب، اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا وعصمنا فيما بقي من عمرنا، اللهم ارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا، اللهم بديع السماوات والأرض ويا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن بجلال وجهك وعظيم سلطانك أن تنور بكتابك بصرنا، وأن تطلق به لساننا، وأن تفرج به همنا وغمنا وهمومنا وغمومنا، فإنه لا يعيننا على الحق غيرك ولا يؤتيه إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنا بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكبر، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم، إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك، نسألك موجبات رحمتك، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا يا رب، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا ومرضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا حليم يا عليم،
یا علی یا عظیم یا اول یا آخر یا ظاہر یا باطن انک علی کل شیء قدیر يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إليك رب فحببنا وفي أنفسنا لك رب فضللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأعمال فقومنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام والمسلمين فانصرنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا بذنوبنا شرارنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم ولطفك القديم وإحسانك الجسيم يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكهما إلا أنت اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكهما الا انت اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم تیرے بندے تو ہمارا رب ہے اے اللہ ہمارے گناہ ہم ساری کائنات تیرے فضل کے مقابلے میں تیرے لطف کے مقابلے میں تیرے کرم کے مقابلے میں تیرے جود عطا سخا کے مقابلے میں اے اللہ تیری رحمت کے سمندر کے مقابلے میں ذرہ ہے اے اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے اے اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے پوری امت کو معاف کر دے اس وقت کے حال کے اعتبار سے الہی ہم پر رحم فرما کرم فرما لطف فرما احسان فرما اے اللہ ہمیں بے یار و مددگار نہ چھوڑ ہماری دستگیری فرما دے ہم پر رحم فرما دے ہم پر کرم فرما دے ہم پر احسان فرما دے اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما وہ گناہ جو تیری ذات کے حق میں ہم سے صادر ہوئے وہ بھی معاف کر دے اور وہ گناہ جو تیری مخلوق کے حق میں صادر ہوئے اے اللہ ہم نے کسی بھی مخلوق کا دل دکھایا اور ستایا ہو وہ چونٹی ہو وہ پرند چرند ہو وہ انسان ہو وہ جنات ہو وہ شیاطین ہو اے اللہ جن کو تو نے اے اللہ ہم سے مبرہ کیا اور ہم نے اپنی غلطی سے ان کو تکلیف دی ہے اے اللہ ہم ان سب سے معافی مانگتے ہیں توبہ کرتے ہیں اے اللہ رجوع کرتے ہیں تو ہماری تمام غلطیوں کو کوتاہیوں کو معاف کر دے اے اللہ ہم نے اپنے نفس کو نہیں پہچانا اے اللہ تجھے نہیں پہچانا تیرے حبیب کو نہیں پہچانا ہمیں ہماری اس کمی کو معاف کر دے اس غلطی کو معاف کر دے اے اللہ اس کوتاہی کو معاف کر دے اے اللہ اپنے کرم کا معاملہ فرما رحم کا معاملہ فرما ستاری کا معاملہ فرما غداری کا معاملہ فرما اے کریم اللہ تو کرم کو پسند کرتا ہے اے اللہ تیرے حبیب نے اپنے حبیبہ سے اے اللہ تیرے حبیب نے اپنے حبیبہ سے اماں عائشہ صدیقہ سے اے اللہ یہ ارشاد فرمایا جب اماں نے پوچھا کہ میں شب قدر پاؤں تو کیا مانگوں اور تیرے حبیب کے پاکیزہ الفاظ ہیں کہ اے عائشہ تو مانگ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی میرے رب ہماری زبانیں ہمارے منہ کندے تیرے حبیب کے پاکیزہ لفظ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا اے اللہ تو پاکی کو پسند کرتا ہے نا اور ہم چاہتے ہیں کہ پاک ہو ہم پاک نہیں ہو سکتے جب تک تو پاک نہ کرے اے اللہ تو ہمیں پاک فرما دے ہمیں ظاہر باطن کے اعتبار سے پاک فرما دے دل دماغ کے اعتبار سے پاک کر دے ہماری دستگیری کر دے مولا اے اللہ ہم جہنم کا ایندھن نہیں بننا چاہتے اے اللہ دنیا کی چند دن کی زندگی کا اے اللہ یہ کوئی ذائقہ نہیں ہے اے اللہ ان گناہوں کی کیا لذت ہوگی قبر میں جلنا ہے حشر میں میدانوں میں جلنا ہے جہنم میں جلنا ہم اس کے لیے اللہ اتنی ہمت نہیں رکھتے تو ہماری دستگیری فرما ہماری پیشانیوں سے پکڑ کر اے اللہ تو ہمیں اپنے اوامر پہ چلا نواہی سے بچا اے اللہ تو اس کو پسند کرتا ہے اے اللہ تو اس کو پسند کرتا ہے اے اللہ تیرا دشمن خوش ہو یہ تجھے پسند نہیں اے اللہ شیطان کو رسوا فرما محمد کو اے اللہ سرور اور راحت نصیب فرما اے اللہ تیرے محبوب کو امت کو معاف کرنے پر سرور ملے گا
فرحت ملے گی، راحت ملے گی میرے حبیب کو، اپنے حبیب کو۔ اے اللہ قبر اطہر کے اندر امت کو معاف کر کے راحت نصیب فرما، اور امت کو حضور کے طریقے پر چلا کر حضور کو راحت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں نفس و شیطان کے مکائد سے بچا، شیطان کے مکائد سے بچا۔ اے اللہ مخلوقات کے شرور سے بچا، دن رات کے شرور سے بچا، اندھیرے اجالے کے شرور سے بچا۔ ہمارے اپنے اندر جتنے شر ہیں اس سے ہماری حفاظت فرما۔ میرے مولا تو ہماری اس رمضان مبارک میں مغفرت کے فیصلے فرما، اس رمضان کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا، مغفرت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ اس دنیا آخرت کی ترقی کا ذریعہ بنا، ظاہر اور باطن کی کامیابی کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہماری تمام بگڑیاں بنا، مسائل کو حل فرما، پریشانیوں کو دور فرما۔ ظاہری باطنی الجھنیں جتنی بھی ہیں، وہ دینی ہوں، وہ روحانی ہوں، وہ جسمانی ہوں، یا اللہ وہ مالی ہوں، وہ جانی ہوں، تمام الجھنوں کو حل فرما دے، ان رکاوٹوں کو اے اللہ حل فرما دے، ان پریشانیوں کو حل فرما دے، ان الجھنوں کو تو سلجھا دے۔ میرے مولا تیرے نزدیک کوئی مشکل نہیں، سب کو عطا کر کے تیری یا اللہ بارگاہ میں کمی نہیں آئے گی۔ اے اللہ یہ ظاہر کا ڈھونگ ہے، اے اللہ یہ ظاہر کا ڈھونگ ہے، لیکن ہم نے بہت دفعہ دیکھا کہ بیکاری ڈھونگ بھی مچائے تو تب بھی لوگوں کا دل نرم ہو کر اس کو کچھ نہ کچھ دے دیتے۔ تیرے حبیب کا ارشاد ہے کہ رو اور رونا نہ آئے تو رونے کی صورت بنا دو، طرف کو ترس آ جاتا ہے۔ پروردگار ہمارے اس دعا کے اعتبار سے جتنے ہمارے یا اللہ احباب شریک ہیں، جہاں جہاں شریک ہیں، دلوں میں جو حاجات ہیں یا اللہ پریشانی ہے، اپنے فضل سے ان کو حل فرما دے، ان کی پریشانی الجھن حل کر دے۔ یا اللہ کاروبار کی پریشانی دور فرما دے، یا اللہ سہیل بھائی کی پریشانی بھی دور فرما، ندیم کی بھی پریشانی دور فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے اپنی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ یہ ہمارے بھائی کے گردے میں تکلیف ہے، اس کو بھی صحت عطا فرما، دل کے بیمار ہیں ان کو بھی صحت عطا فرما۔ اے اللہ جسمانی اس مرض میں جو مبتلا ہے شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اسپتالوں میں گھروں میں جو بیمار پڑے ہیں اے اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا، تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، خصوصاً یہ ملک کلمے کی بنیاد پر رمضان میں 27 شب کو بنا۔ اے اللہ اس کو کلمے کا مرکز بنا، دین کا مرکز بنا، اے اللہ خیر کا مرکز بنا۔ اے اللہ ہر شر کو اس سے دور فرما، ظاہری باطنی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے بھی باطل والے ہیں ان کی چالوں کو ناکام فرما، یہودیت، نصرانیت، مجوسیت، رافضیت، قادیانیت کے فتنوں سے اور شرور سے امت کی حفاظت فرما۔ اے کریم رب، اے رحیم رب، ہمارے جامع بیت العتیق کے اعتبار سے جتنے مسائل ان کو حل فرما، مالی اور یا اللہ ظاہری جو بھی پریشانی ان کو حل فرما، اپنے کرم سے اس کے لیے اسباب مہیا فرما۔ اس کی تعمیر میں ترقی میں جو احباب کوشش کر رہے اور جو خلوص کے ساتھ لگے ہیں ان کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی کوششوں کو برآور فرما۔ اے اللہ ہم سے کام لے لے، ہمیں قبول فرما لے، اس ادارے کو بھی قبول فرما لے، اساتذہ کو بھی قبول فرما لے، عملے کو بھی قبول فرما لے۔ جو دوست احباب ہیں کاوشیں کوششیں اور محنتیں کر رہے ہیں ان کو بھی قبول فرما۔ ان کی یا اللہ کاوشوں اور کوششوں کا دنیا آخرت میں یا اللہ بہترین بدلہ ان کو نصیب فرما۔ یا اللہ یہ ان کا ہی ادارہ ہے، یا اللہ ان سے محبت کرنے والے ہیں، اپنے فضل سے تو ان سے محبت فرما، ان کے مسئلوں کو حل فرما، پریشانیوں کو دور فرما، الجھنوں کو ختم فرما۔ الہ العالمین اپنے فضل سے، اپنے کرم سے جو بے روزگار ہیں روزگار نصیب فرما، اور یا اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرما۔ ہمارے بچے اور بچیاں جو پریشان ہیں اپنے فضل سے ان کی پریشانیاں حل فرما۔ جو بے نکاحی بچیاں ان کے نکاحوں کا انتظام فرما، اور جن کے ہو چکے ان کو کامیاب اور کامران فرما۔ جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ جن کو اولاد عطا کی ہے ان کو یا اللہ اپنے والدین کے لیے خیر کا باعث بنا، راحت کا باعث بنا، آنکھوں کا سرور بنا، دل کا چین بنا، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا۔ الہ العالمین قبر کی گاٹیاں ہمارے لیے آسان فرما۔ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نصیب فرما۔ یا اللہ قبر میں ان کی زیارت نصیب فرما، ان کی پہچان عطا فرما، محشر میں ان کے جھنڈے کے سائے میں جگہ عطا فرما، ان کی شفاعت کا حقدار بنا، جنت الفردوس میں پڑوس نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے لطف و کرم اور احسان کے ساتھ الہ العالمین اسلام پر جینا، اسلام پر خاتمہ نصیب فرما۔ اے کریم رب جو مانگا
عطا فرما دے، اور جو نہیں مانگ سکے مانگنا چاہیے، تیرے خزانوں میں دنیا آخرت کے اعتبار سے ہمارے لیے بلائی ہے، خیر ہے، نفع ہے، الہ العالمین وہ بھی عطا فرما۔ ہماری ماریہ بار بار دعا کر کہتی ہیں اللہ اپنے فضل سے اس کی بھی حاجتیں پورا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے لطف اور کرم اور احسان کے ساتھ الہ العالمین اس کے علاوہ جتنے احباب اور دوست دعاؤں کی تمنا رکھتے ہیں ان کا ہمارے اوپر حقوق ہیں، الہ العالمین اپنے فضل سے، کرم سے ان کی حاجتیں بھی پوری فرما، ان کی ضرورتیں بھی پوری فرما، ان کے مقاصد کی بھی تکمیل فرما۔ کہ اللہ کسی کو بھی اس رمضان میں محروم نہ فرما، سب کی حاجات کو برابر فرما، قبول فرما۔ اے اللہ جن لوگوں کے ہم پر جتنے بھی احسانات ہیں ہم اس کا بدلہ نہیں دے سکتے، تیری بارگاہ میں درخواست ہے یا اللہ ہم فقیر مسکین ہیں، یا اللہ تیری ذات پر، تیرے خزانوں پر اعتماد ہے، اپنے خزانوں سے ان کو اپنے شایان نشان ان کے احسانات کا بہترین بدلہ دنیا آخرت میں نصیب فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ۔